حمد و ثنا اور تسبیحات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے۔ میرے اس عنوان کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کسوٹی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اللہ کے رسول سے وابستہ منسلک اور جو لوگوں کا تعلق ان سے رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام، مکرم، تکریم اور تحریم والی شخصیات ہیں، اور ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان سب کا احترام کریں، ان سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ ہم سے افضل ہیں اور ہم سب ہم سے ادنا ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ اسلام ان کا محتاج رہا۔ اسلام تو مکمل دین ہے، کیونکہ وہ مکمل نہیں اکمل ہو چکا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں جو اس کی جامع کتاب ہے، اور پھر جامعیت کے ساتھ ساتھ اب جو آج کل ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کتب خانوں میں، ہمارے مدرسوں میں جو قرآن موجود ہے، کبھی اس کو کھول کے دیکھیں تو آپ تو اللہ کی پہلی ہی آیت کو بلا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے، جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہر شک و شبے سے پاک ہے، اس میں کوئی مبہم بات نہیں، یہ ابہام سے دور ہے۔ یہ تو نیک، پرہیزگار، سمجھدار لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو پھر جب ہدایت نامہ سب نے پڑھا ہے تو پھر ہدایت کو اور کہاں ڈھونڈتے ہو؟ ہدایت نامہ بھی پڑھا ہے، ہدایت نامہ لانے والا بھی موجود تھا، اس نے ہر بات کو اسی میں بیان فرما دی، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ کس سے بھی پوچھتے ہو؟ اس میں تو ہر چیز کا جواب ہے، صرف تلاش کرنے کی وہ نظر چاہیے جو کہ آپ لوگوں نے کھو کر اور اپنے آپ کو پیچیدگیوں میں ڈال دیا۔ مقصد میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف اور صرف قرآن یا حدیث یا یہ جتنے اقوال رجال ان کے معاملات میں ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی کو دیکھنا ہے، اور وہ چار چیزوں پہ کھڑے ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہاں بات ختم، اب اس میں کوئی اور گنجائش نہیں۔ اچھا، معروفات کیا ہیں، منکرات کیا ہیں، اب اس میں گنجائش ختم، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر آدمی کو قرآن نے فطری زندگی کی طرف اس کو ایک دعوت دی کہ فطرت کی طرف آ جاؤ، تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے، فیصلہ تم کر لو۔ بات تو بڑی آسان ہو گئی، کتنا آسان دین ہے، پیچیدگیاں کیوں پیدا کرتے ہو؟ تمہاری زندگی میں وہ باتیں نہیں ہوتی جنہیں آپ لوگ علماء کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں، وہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، بس وہ صرف ایک دین کے ساتھ استہزاء پیدا کرنے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے، موضوع بنانے کے لیے، بحثوں کو چھیڑنے کے لیے، بس دین کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے آپ وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، ورنہ وہ زندگی میں پیش ہی نہیں آتی۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا منع ہو جاؤ، جس چیز سے اللہ نے اجازت دے دی کر لو۔ دین جو ہے وہ فطرت ہے، تو فطرت کے مطابق دیکھ لو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، کون سی بری۔ اب یہ کس نے کہا کہ مسجد میں داخل ہو جاؤ تو دایاں پاؤں اندر رکھو، باہر نکلو تو بایاں پاؤں رکھو؟ تمہارا جسم ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، بایاں پاؤں رکھو کیونکہ آپ کی نیت میں اللہ اللہ ہے، سامنے دیوار ہے، درخت ہے، سورج ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت؟ آپ کے سامنے آتش دان ہے، آگ جل رہی ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، چاند چمک رہا ہے، درخت ہے ہرا بھرا، پہاڑ ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں دیکھنا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے آگے جھکوں۔ ہمیں تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ بات ہمیں کون بتا رہا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے یہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ ہم نے تو بات کو دیکھنا ہے نا، بات کرنے والے کو تو نہیں دیکھنا۔ اب ایک شخص جھوٹی بات بھی لائے گا تو کیا وہ اس نام کے اوپر ہمیں دھوکہ دے گا؟ تو پھر تو ہم میں کمزوری ہے نا، ہم نے تو پرکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے نا۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو ہم نے امنا و صدقنا، اس بات کو ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ وہ تو خود وہاں پہ بدنیتی پر ایک غلط بات کو بیان کر رہا ہے اور نبی کے نام پہ بہتان لگا رہا ہے، تو ہم نے صرف نبی کے نام کے عشق میں کہ نہیں، تو ہم نے غلط بات کو لے لینا ہے۔ دیکھیں نا کتنی گہری باتیں ہوتی ہیں، سمجھ لینا، پرکھنا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اور جس کے متعلق کر رہا ہے، آیا وہ شخصیت ایسا کام کر سکتی ہے، یا وہ شخصیت نے ایسا حکم دیا ہوگا، یا وہ اللہ کے خلاف چلا ہوگا؟ یہاں تو آپ کے پاس جتنی روایات ہیں وہ تو قرآن سے ٹکراتی ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کا حکم کو چھوڑا، آپ کے پاس روایات کو چھوڑا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میری بات کی طرف مجھے نہ دیکھیں، جائیں اٹھا لیں، پہلے وضو اٹھا لیں، سب سے پہلے چلے میں ابھی ایمان کی طرف تو آیا ہی، پہلے سب سے پہلے عبادات میں آتے ہیں، عبادات میں سب سے پہلے آپ وضو کو اٹھا لیں، وضو میں قرآن کیا کہتا ہے اور وضو کرنے کا اللہ کیا فرماتا ہے، اور پھر آپ کے جو علماء فقہا محدثین نے جو نبی کے ساتھ جو باتیں منسوخ کی ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔
اب سائنس نے اگر کہہ دیا کہ گردن کسا کرنے سے رگیں صاف ہوتے تو سائنس نے کہا، اسلام نے تو نہیں کہا. کیوں سائنس کی بات مانتے تو دل میں جس وقت آپ کا دل چاہے الٹے ہاتھ سے ہاتھوں کو گیلا کر کے گردن کا مسا کریں، کانوں کے گرد داڑھی میں خلال کریں، انگلیوں میں خلال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اسلام تو یہ نہیں کہتا، اللہ تو یہ نہیں فرماتا. اللہ تو فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ. اللہ نے تو بس ان 4 چیزوں کی بات کر کے ختم کیا. یہ وضو. اب نبی نے دان صاف کیے، کسی نے کہہ دیا آنکھیں صاف کی. یہ اب لوگوں نے اپنی باتوں کو روایات سے لے کے فلاں نے کہا کتنی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی، فرقے بن گئے، تفرقے بن گئے، معاملات الجھ گئے. قرآن کو دیکھو تو وضو بیان کر رہا ہے، جب حدیث میں دیکھتے ہو تو وضو کے اندر واجبات آ جاتے ہیں، مستحب آ جاتے ہیں، فرائض آ جاتے ہیں. قرآن تو نہ فرض کی بات کرتا ہے، نہ واجب کی بات کرتا ہے، نہ مستحب کی بات کرتا ہے. دیکھیں میرے عزیزوں، میں تو آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آسان دین کو مشکل کیوں بنایا، غیروں کو کیوں موقع دیا؟ میرا تو یہی بات ہے. قرآن نے تو وضو کا طریقہ بتا دیا، تیمم کا طریقہ بتا دیا، غسل کی بات کر دی. کسی اچھے فقیر کے پاس بیٹھے جو آپ کو اللہ تک لے جاتا ہے، نبی کی اتباع کا طریقہ بتاتا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو دین اس طرح بیان کرے گا جو عرش معلیٰ یعنی بیت المعمور سے لوح محفوظ میں جب اتارا گیا، وہاں محفوظ ہوا، پھر روئے زمین پر اپنی ترتیب کے حساب سے اتارا گیا. آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی. وہ تو آپ کو نہیں سمجھا. یہاں تو کوئی گردن کا مسا کر رہا ہے، کوئی کانوں کے گرد انگلیاں پھیر رہا ہے، کوئی سر اٹھا رہا ہے. کیوں مشکل بنا رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے عشاء کی 17 رکعت ہے. کہاں ہے یہ؟ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ مسئلے پیدا کر؟ ان باتوں کو سوچیں. میرے نبی کی شان میں اگر سمجھو تو اس پہ اعتراض کا کسی کے پاس جواز بنتے ہی نہیں ہے اگر اس کو صحیح سمجھ لیا. میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کدو کھاتا ہوں تو آپ لوگ کدو کھائیں، میں سرید کو پسند کرتا ہوں تو آپ لوگ سرید کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، میں گائے ذبح کرتا ہوں، اونٹ ذبح کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پہ فرض، سنت، واجب اور مستحب اور سنت تواترہ اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کے ان لفظوں میں، مشکل لفظوں میں امت مسلمہ توڑ توڑ کر رکھ دیا. میری بات غور کریں. میرے نبی کی شان کو میں نے بیان کر دیا. آپ نے دیکھا جو باتیں جو تھی انہیں اور جو قرآن نے بیان کی، جو اللہ کو پسند تھی ان کی، جو وہ اللہ کی چاہت میں تھے، وہ میں نے بیان کر دی. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وعدہ خلافی نہیں کی، امانت میں خیانت نہیں کیا، جھوٹی بات کو آگے نہیں پھیلایا. بیوی کے حقوق میں، بچوں کے فرائض میں، ماں باپ کے معاملے میں انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور تلقین فرمائی. ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا سب قرآن نے بیان کر دیا. وہ اطاع کے نہیں چلتے تھے، وہ اکڑ کر نہیں چلتے تھے. ان کی گفتگو نرم ہوتی تھی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، شائستگی ہوتی تھی. یہ نبی کی شان ہے، یہ بیان فرمائیں، اس کو اپنائیں. یہ نہیں کہ سفید چوڑا پہننا ہے، امامہ پہننا ہے، لمبی داڑھی رکھنی ہے، مونچھیں منڈوانی ہے، بیچ میں سے مانگ نکالنی ہے، ٹخنے ننگے کرنے ہیں. دل میرا اس بات سے بڑا دل سوز ہوتا ہے. ہم بیٹھ کے جگڑتے ہیں ایک کی فضیلت پر، دوسری کی فضیلت پر، اصحاب کے معاملات میں، اماموں کے معاملات میں، خلفاء کے معاملات میں، ولیوں کے معاملات میں. اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ قبر میں تو صرف 3 سوال ہوں گے، جواب دیں گے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور محمد کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، کیونکہ میرا محمد 2 منصب پہ فائز تھا، وہ نبی بھی تھا اور رسول بھی تھا. بس یہ 3 باتیں ہیں. کتنا آسان معاملہ ہے، کیوں الجھا کے رکھا ہے؟ کوئی نہ کسی سے کسی بھی صحابی کے بارے میں پوچھیں گے، نہ ان کے بارے میں کسی قسم کا سوال ہوگا، نہ کسی امام کے بارے میں، نہ کسی ولی کے بارے میں، نہ کسی خلیفہ کے بارے میں. ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے، مگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا جواب دینا ہے، کیونکہ جو پیغام اللہ اور اس کا رسول آیا ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے. باقیوں کے جواب آپ نے نہیں دینے. پھر کیوں الجھتے ہو؟ آپ کو اگر اچھا لگتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، آپ کھائیں. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ جب جراب پہنتے ہیں، کوئی بھی موزہ پہنتے ہیں تو بائیں طرف سے پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنتیں نہیں ہیں، یہ آپ کا اپنا ذاتی اختیار ہے، اس میں کوئی کبات نہیں، کسی کو فائدہ نہیں. آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، جتنی لمبی رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. دوسرے کو کیا فائدہ ہے آپ کی داڑھی سے؟ اگر آپ منڈوا لیں گے تو دوسرے کا کیا نقصان ہے؟ اسے گھر کا کھانا بند ہو جائے گا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. یا آپ نے لمبی داڑھی رکھی ہے تو کیا پورے معاشرے میں حسودگی آ جائے گی؟ نہیں ہے ایسی بات. آپ مسواک کرتے ہیں، دانت کو صاف کرتے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ اچھے ہوں گے، آپ کا معدہ کام کرے گا، دانت خوبصورت نظر آئیں گے. اب اس کا سنت سے کیا تعلق؟ آپ گھر میں پنکھا لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں، یہ سنت کا اس سے کیا معاملہ؟ آپ چاہیں پھریں گھومیں، آپ کو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. لیکن جو سنت میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے اس کو نہیں چھوڑنا. جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنا، اپنے پیشے کے ساتھ دیانت سے پیش آنا ہے. کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کا مال خرد برد نہیں کرنا، کسی کو اظہار آسانی نہیں دینی. اصل میں دیکھیے نا، یہ تو بہت تفصیلی بات ہے، تو جب اس پہ بات کروں گا تو سنت
آپ کو پھر سمجھ آئیں گی۔ یہ کپڑے کو چھوٹا کر کے پہن لینا، لمبا کرتا پہن لینا، ان سے کیا فائدہ ہے؟ عبادت کرتے ہیں، جو عبادات ہیں حقوق العبادت میں آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو آپ کے مرتبہ بڑھتا ہے، آپ کی شان بڑھتی ہے، جھکنا چاہیے۔ اللہ تو اس چیز کا مالک ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ آپ جھکیں، اللہ کو سجدہ کریں اور نماز پہ پابندی کریں۔ قرآن میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز پہ ہمیشگی کرو، نماز پڑھو نہیں مسجدوں میں جا کے جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کاندھے ملا کر، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، اس پہ ہمیشگی کرو۔ مجھے دن میں 5، اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 اوقات کو ایک تقسیم فرمایا۔ کائنات جس طرح 6 دنوں میں اللہ نے بنائی تو اللہ نے 24 گھنٹوں میں دن رات میں 5 اوقات بنائے۔ ان اوقات میں اللہ نے آپ کو سہولت دی کہ انہی اوقات میں مجھے پکارو، میرے پاس آؤ، مجھ سے کلام کرو، میرے آگے جھکو، گھٹنے ٹیکو، پیشانی زمین پہ رکھ دو، مجھے اچھا لگ جائے۔ یہ تو معاملہ بندے اور معبود کا ہے نا، عبد اور معبود کا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے نا، زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا تزکیہ مال ہوتا ہے، حج کرتے ہیں تو آپ کی تزکیہ مشقت ہوتی ہے نا۔ اس میں مجھے بتائیں کہ دوسروں کے اوپر فتوے کس سے لگاتے ہیں؟ جو فتوے لگانے کی بات ہے وہ تو آپ کرتے ہی نہیں۔ میرے نبی کی شان تو یہ نہیں تھی نا، آپ لوگوں نے تو توڑ موڑ کے، ہمارے لوگوں نے اس طرح بیان کر دی کہ غیروں کو موقع مل گیا، غیروں نے نبی کی شان پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ نبی جو کہ شان والا تھا، اسی وجہ سے آپ نے ان کو بے نشان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دشمن بے نام و نشان ہوں گے۔ اللہ کا تو فیصلہ یہ ہے قرآن میں نبی کے لیے کہ جو آپ کے دشمن ہوں گے، جو آپ کے مخالف ہوں گے، وہ بے نام و نشان رہ جائیں گے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ وہ صاحب مال بھی ہوں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے، صاحب جائیداد بھی ہوں گے، صاحب منصب بھی ہوں گے، صاحب شہرت بھی ہوں گے، مگر پھر بھی بے نام و نشان ہوں گے، اور آپ ہمیشہ تا قیامت آپ کا نام عرفہ والا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے تو یہاں پہ آ کے کہاں سے کہاں بگاڑ دیا، اپنوں میں ہی تقسیم ہو گئے، فرقے ہی بنا دیے۔ میں آج بھی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ایک ہو جائے، ایک ہو جائے۔ اس فقیر کی یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ندا بھی ہے، صدا بھی ہے، دعا بھی ہے، التجا بھی ہے کہ دیکھیں ایک ہو جائیں۔ نہ اہل حدیث کوئی ہے، نہ دیوبندی کوئی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ تبلیغی ہے، نہ جماعت المسلمین کوئی ہے، نہ اہل تشیع کوئی ہے، نہ امامت ہے، نہ خلافت ہے، نہ ولایت ہے۔ وہ سب چیزیں آپ کے پاس، آپ کے گھر تک ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا خلیفہ ہے، ہر آدمی اپنے گھرانے کا امام ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا ولی ہے۔ تو پھر کہاں ڈھونڈتے ہو کسی کو؟ یہ کام خود کر لو نا، اپنے گھر میں خلافت قائم کرو، اپنے گھر میں امامت قائم کرو، اپنے گھر میں ولایت کا پرچار کرو، تبھی زندگی سنورے گی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ان فرقوں سے نکلو۔ یہ جو آپ لوگوں نے روایت پیش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، توبہ استغفر اللہ، میں اللہ سے ہر وقت اس بات کی توبہ مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا تفرق، کہ فرق نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو جب وہ فرقوں کی بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ ایک ہی رسی ہے، اور فرقوں میں نہ بٹو، تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ کا کسی بھی بکھرے ہوئے جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں، ان فرقوں سے آپ کا تعلق نہیں، آپ سب سے ہٹ جائیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہاں نبی فرما رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک نجات والا ہوگا۔ سارے کہتے ہیں جو فرقہ ہمارا ہے وہ ناجی ہے، جو فرقہ ہمارا ہے وہ ناجی ہے۔ او اللہ کے بندو، کیا قصور کی ہے؟ قرآن کو جھٹلایا، نبی کی اس بات کو لیا جس کو بیان کرنے والا بشر، لکھنے والا بشر، کہنے والا بشر، اس کی بات کو تو لے لیا۔ جو اللہ کا آفاقی الہامی لادنی جو علم تھا اس کو تو آپ نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے درخواست ہے، میرے نبی کی زندگی میں کچھ ایسا نہیں، اگر غزوات ہوئے ہیں تو وہ جاریت میں نہیں، وہ دفاع میں تھے، انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا۔ صلح حدیبیہ کا تو معاملہ سب کے سامنے ہے، یہ تاریخ کی بات ہے، میں تاریخ کو کوٹ نہیں کرتا، میں کسی رجال کے، کسی مطلب رجل کے قول کو بھی کوٹ نہیں کرتا، میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، میں کسی محدث کی بات نہیں کرتا۔ مجھے سب کچھ قرآن میں نبی سے سب کچھ سیکھنے کو ملا، اور نبی نے ہی سب کچھ قرآن میں، صرف وہ نظر لاؤ، وہ فہم لاؤ، وہ دل لاؤ، اور وہ آنکھ لاؤ، آپ کو سب کچھ وہی ملے گا، وہی ملے گا۔ جو قرآن میں نہیں ہے وہ نبی نہیں فرما سکتا۔
آتیات اشعاروں کو کیوں موقع ملا؟ قرآن نے جو کہا نبی نے وہی کیا۔ نبی اللہ کے ہر حکم کا پابند تھا اور ہم نبی اور اللہ دونوں کے ہر حکم کے پابند ہیں۔ تیسرا خلیفہ وقت جو ہوتا ہے، امیر وقت ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، ہم اس کی بھی اطاعت کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ بیعت کوئی لفظ نہیں ہے، یہ اطاعت ہے۔ قرآن نے بیعت کی بات ہی نہیں کی۔ بیعت وقتی ہوتی ہے، ایک خاص موقع پہ ہوتی ہے۔ آج کل تو کسی کو بیعت کا مطلب ہی نہیں ہے۔ بیعت جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، خاص موقع کے لیے ہوتی ہے، وہاں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ بیعت کا جو لفظ ہے اصل میں لغت میں نہیں جاتا، میں عربی کی لغت میں نہیں جاتا، کیونکہ یہاں ہر ایک نے اپنی اپنی لغت بنائی ہوئی ہے، اپنے اپنے معاملات بنائے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ اصل میں یہ بات نہیں ہے، بیعت کو سمجھنا ہے۔ بیعت اور اطاعت میں فرق ہے۔ امیر وقت کی اطاعت لازم ہے، اس کی بیعت لازم نہیں ہے۔ بیعت تو یہ ہے کہ کسی خاص موقع پہ کوئی خاص کام ہوگا تو وہیں پہ جسم، یعنی بیعت شجر، جو ایک شجر کے نیچے بیعت ہوئی تھی جسے بیعت کہتے ہیں، ہم تو اسے بیعت کہہ دیتے ہیں۔ چلیں، کوئی لفظوں میں مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ کسی پہ لفظوں کا بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لفظوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اسے بولنا نہیں آتا، اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ نہیں ہے، اس کے پاس تو بولنے کا صحیح تلفظ نہیں ہے۔ یہ باتیں اب نہیں ہیں، اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، بس میں یہی کہتا ہوں کہ اچھا ہو جائے۔ فقیر جو آپ کو اللہ سے ملواتا ہے اس کو ڈھونڈے، اس سے فیض حاصل کرے اور وہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے گا، نبی کی شان بیان کرے گا۔ اب نبی پہ کوئی انگلی اٹھانے والا کبھی نہیں ہوگا۔ نبی کی جو خانگی زندگی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں ایسے تھے ایسے تھے، نہیں، وہ باہر بھی پاک تھے، اندر بھی پاک ہے۔ ان کے ہر عمل میں ایک سلجھاؤ تھا، ان کے اندر میں ایک سنجیدگی تھی، ان کے ہر عمل میں ایک پیار تھا۔ انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کیے، ان کے کسی کام میں کوئی ایسی بات کہ وہاں سے سوال اٹھے۔ ان کی شخصیت پہ سوال اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کسی کی شخصیت پر اٹھنے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح دین اکمل ہے تو محمد بھی اکمل تھے اور اکمل ہیں۔ وہ مکمل نہیں تھے، وہ اکمل تھے۔ اللہ نے جس طرح خود کہا نا کہ میں آحد ہوں، آحد کی ضد نہیں ہے، واحد کی جو سامنے ہوتی ہے ضد ہوتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ جب شریک کی بات کرو گے تو مجھے وہاں واحد پاؤ گے، اور جس وقت مجھے پکارو گے تو آحد پکارو گے۔ محمد بھی جس طرح ہیں وہ اکمل تھے اور اکمل ہیں، لہٰذا ان میں خامیاں اور ان کی ایسی باتوں کو کسی بھی صحابی کے حوالے سے، کسی بھی اہل بیت کے حوالے سے، یا کسی بھی محدث مفسر مفکر یا مورخ کے حوالے سے نہ ڈھونڈیں۔ بس ان کی زندگی محمد چلتا پھرتا قرآن تھے، اور محمد آج بھی اسی قرآن میں نظر آتا ہے۔ یہ حیاتی مماتی حاضر و ناظر نور بشر کے شکلوں سے نکل جائے۔ بس یہی کہنا تھا میں نے آپ سے، اور میری یہی گزارش ہے، دین کو صحیح لے کے چلیں۔ دین میں جو عبادات ہیں ان پہ کار بند رہیں، اور جو حقوق العباد ہیں جن میں ہے اس پہ رہیں۔ فطرت کے مطابق عمل کریں، جو خود بخود آپ کو غلط لگے، گناہ لگے، بس وہی فطرت ہے، اس سے پرہیز کریں۔ جو معروف ہے، اچھے کام ہے، جو بھی ہے اس کے لیے ڈھونڈے نہ وجہ، علماء کے پاس نہ جائیں، ان کو اتنے موقع نہ دیں۔ جہاں اللہ نے فرمایا ہے جانا اہل ذکر کے پاس جاؤ، اور اہل فکر کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ۔ یہ علم والے نہیں ہیں، یہ تو صرف آپ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اور باتوں کو الجھا رہے ہیں، ایک بات سے دوسری بات نکال اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ بس میں نے آج لوگوں سے یہی کہنا ہے۔ یہ میرا تھوڑا سا موضوع طویل ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، اور میرا یہی آپ کے سامنے پیغام تھا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔